خبر شامل کرتے ہیں ملائیشیا سے ہمارے بیورو چیف طارق جاوید۔ ایون نیوز کے مطابق چیئرمین ایم ایس اطہر قریشی کا جنرل آصف منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیے جانے پر مبارکباد۔ ملائیشیا میں موجود معروف مذہبی اسکالر علامہ خلیق احمد مدنی کی ٹی ٹی ایس ٹی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ایم ایس اطہر قریشی سے خصوصی ملاقات۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کے وطن پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو کی اور عوام پاکستان کے لیے جو پیغام بھیجا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اطہر قریشی اور علامہ خلیق احمد مدنی نے جنرل آصف منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ علامہ خلیق احمد مدنی نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک وطن پاکستان میں آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آج کل یہ موضوع بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے لفظ بنیان المرصوص کے معنی بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اداروں اور خاص طور سے ایئر فورس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارا دفاع سیسا پھیلائے ہوئی دیوار کی طرح سے، جس طرح سے بنیان المرصوص لفظ کے معنی سیسا پھیلائے ہوئے دیوار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اداروں اور عوام کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی سے ہی جنگ میں فتح حاصل کی جاتی ہے۔ ہماری قوم اور افواج نے یہ ثابت کر دکھایا کہ دشمن کے مقابلے میں ہم سیسا پھیلائے ہوئی دیوار ہیں۔ اطہر قریشی کے ایک سوال پر انہوں نے مزید کہا کہ عرب ممالک جس طرح یہود و نصارہ سے دوستی بڑھا رہے ہیں، اس میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہونا بلکہ مسلمانوں کا نقصان ہی ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کے احکامات کی روشنی کے خلاف ہے۔ گفتگو کے اختتام پر دونوں اقوام نے افواج پاکستان کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع بہترین ہاتھوں میں ہے اور ہم ہمیشہ غیر مسلموں اور پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں سرخرو رہیں گے۔ نمائندہ خصوصی، کوالالمپور، ملائیشیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ملیشیا کے اندر ایک معروف مذہبی اسکالر علامہ محمد خلیق احمد مدنی صاحب۔ ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، اور اس وقت کا استفادہ اٹھاتے ہوئے ہم جو آج کل ہمارا ہارڈ موضوع چلا ہوا ہے، جس موضوع کے اوپر خاص طور سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے انڈیا سے جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس پر جو ہم نے اپنی دفاع کے اندر استعمال کیا، تو ہم بات کریں گے علامہ خلیق احمد مدنی صاحب سے کہ جی آج آپ نے جو موضوع چنا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ سب سے پہلے تو موضوع کا عنوان جو ہے آپ کا وہ ہے۔ جی، میرا بیان کا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے بنیان مرصوص، اور یہی ہمارے ملک پاکستان کی فوج کا آپریشن کا نام رہا، اور جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بنیان مصروف، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اوپر ہم کیا بات کریں؟ یہ تو ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کسے کہا جاتا ہے، اور یقیناً ہمارے ملک کے عسکری اداروں نے یہ ثابت بھی کیا کہ اتنا بڑا ملک جو ہم سے 10 گنا بڑا ملک تھا، اس نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین سپر پاور بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے جناب علی پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب پاک نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا سا تفصیل سے ذرا بتائیں کہ کیا معاملات رہے، اور کیا اس کے بعد بھی جو صورتحال چلی ہے، ٹرمپ کا عرب ممالک کا دورہ اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے، تھوڑا سا ایک تفصیلی اس پہ ہم سے کچھ آج گفتگو کر لیں تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ دیکھیے، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی دیوار جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، جو گرنے والی نہ ہو، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب اتحاد ہوگا، اور اتحاد الحمدللہ رب العالمین ملک پاکستان کی جو فوج ہے اور ہماری افواج پاکستان اور اس کے ساتھ عوام دونوں کا اس میں حصہ رہا، اور الحمدللہ ہماری فوج نے صف بصف ہو کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال رہی، اور ملک پاکستان کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی الحمدللہ رب العالمین، اور کفار کو، ہندوؤں کو اور انڈیا کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں اس کی پشت پناہی کے اوپر امریکہ جیسی ریاست، اسرائیل جیسی ریاست، فرانس جیسا ملک یہ اس کی سپورٹ کے اندر موجود تھے، اور قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے کہ کفار جو ہیں یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس موضوع کو سمجھا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے وہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے وہ ممالک جیسے فلسطین ہے اور یمن کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے
کہ کفار رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایک ایک کو توڑ رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ امت مسلمہ کو بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو یہ نقصان مزید اس میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے مسلم امہ کے جو حکمران ہیں انہیں غیرت ایمانی عطا فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اچھا، ہمارے الحمدللہ اداروں نے، مسلح افواج نے، ہمارے شاہینوں نے بڑی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور عوام بھی ان کے ساتھ تھی، ہم نے یہ فتح حاصل کر لی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم فتح سے ہمکنار ہوئے، عالم اسلام کے اندر جو ہے پاکستان کا نام روشن ہوا، اور اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری مستقل فتح ہے یا؟ بیسیکلی یہ مستقل فتح اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دشمن بہت چالاک ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے حملہ کر سکتا ہے۔ تو ہماری افواج کو چوکنا ہونا چاہیے، چوکس ہونا چاہیے، اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ چست ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے دشمن مختلف قسم کی چالیں چلے گا، معاشی حوالے سے چالیں چلے گا، ملکی حوالے سے جو جہاں تک اس کو ہو سکا وہ اندرونی طور کے اوپر خوارج کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کروا کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یوں اس شر سے، کیونکہ ہے تو دشمن ہی، اس نے اپنی ہر چال کو مطلب کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اتفاق اور اتحاد رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ دشمن کا ہر وار ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی، جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ساری خاص طور سے 2025 کے اس حادثے کے حوالے سے، میں اسے حادثہ کہوں گا جو خاص طور سے امریکی پلان کا ایک حصہ تھا، اس کے پیچھے اسرائیل تھا کہ فلسطین کے اوپر وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، تو مسلمان قوت جو ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان، اس کو جو ہے وہ انگیج کر کے رکھا جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی خاص طور سے کہ جیسے یہ معاملہ شروع ہوا، سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان کا انڈیا کا پرانا مسئلہ ہے، تو وہ خود آپس میں سلجھا لیں گے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ پاکستان انڈیا پہ بھاری پڑ گیا اور پاکستان نے بڑا بہترین جواب دیا اس کو، تو فوراً ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آیا، اور بیچ میں آنے کے بعد انہوں نے دونوں طرف سے جنگ بندی کرا دی۔ اچھا، اس جنگ بندی پر ہی اتفاق نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، فوری طور پر وہ نکلا جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر، تو اس نے فوری طور پر اسلامی دنیا کا دورہ کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اور سب سے پہلے جو ہمارا سب سے مقدس جسے ہم جگہ کو تصور کرتے ہیں مسلمان کہ ہمارا بیت اللہ شریف وہاں پر موجود ہے، روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہے، سعودی عرب کا اس نے دورہ کیا، پھر قطر اور دبئی وغیرہ کا بھی دورہ کیا، اور وہاں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کیا وہ کچھ وہاں ہوا ہے، وہ اسلام ہمارا اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو، افواج پاکستان کو، ملک پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد ٹرمپ کا یہ جو فیصلہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ خلیجی ممالک کا دورہ کیا، اور اس میں سب سے پہلے جس ملک کا انتخاب کیا وہ سعودی عرب تھا۔ اور سعودی عرب کے حوالے سے جو اس کی ہسٹری ہے اس کی طرف ہم فی الوقت نہیں جاتے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہم و تعظیمہ، یہ مقدس مقامات جہاں سے اسلام کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور اسلام کو جو فتوحات ملی وہ اسی سرزمین سے ملی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قائد ہونے کا، رہنما ہونے کا اپنے آپ کو پیش کرتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے معاہدات کا انتخاب ان کفار کے ساتھ کر لیا جو ان کے لیے بھی جو ہے بظاہر تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے عزت افزائی کا موقع ہے، اور اللہ دیکھے بتائے گا ان کو انشاءاللہ عز و جل کہ یہ ان کے لیے حقیقت میں ذلت کا باعث ہوگا کہ سعودی عرب نے سب سے پہلے جو ہے وہ $600 ارب کا جو ہے وہ معاہدہ کیا، جس میں سے دفاعی معاہدات اور دیگر معاہدات شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دبئی کا دورہ ہوتا ہے، اور دبئی کے دورے کے اندر دیکھیے کس طرح وہ لڑکیوں کو کہ بال کھلے کر کے ان کو نچوایا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کر کے کفار کو خوش کر سکیں گے۔ کفار تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ مسلمانوں کا اللہ کریم اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ خلافت عثمانیہ کا وقت دیکھیے، جب تک خلافت عثمانیہ رہی مسلمان یکجان رہے، لیکن جیسے ہی ان کفار کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا جو توڑا گیا، ان کو پارا پارا کیا گیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی حالتیں رہی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ افغانستان کا ملک دیکھیے، یہاں پر کفار نے کیا کیا، لیبیا کی حالت کیا رہی،
یمن کی حالت کیا چل رہی ہے اس وقت وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فلسطین جو ہے وہ اس وقت غزہ جو ہے وہ بمباری آئے روز جو ہے وہ بچوں، خواتین، ہسپتالوں، خیموں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. لیکن ہمارے یہی اپنے آپ کو لیڈر کہلوانے والے ممالک جو ہیں یہ خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے. اور جب تک یہ نہیں بیدار ہوں گے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو اللہ کریم جو ہے ہمیں ایک وہ وقت وہ دوبارہ لائے کہ ہم خلافت عثمانیہ والے وقت کو دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. آخر میں آپ سے بس یہ پوچھوں گا کہ اس موجودہ حالات کے اندر جو ہمارے اداروں نے کردار ادا کیا اس میں آپ ہماری مسلح افواج اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہوں تو بڑی مہربانی ہوگی. الحمدللہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک پاکستان کو، ہماری افواج کو، کہ ہمارے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر بری بحری فضائی جو تینوں افواج ہیں، انہوں نے خاص کر فضائیہ کا جو معاملہ رہا، انہوں نے کس طرح ماشاءاللہ جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور فتح نصیب ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تو ہم یہ دعا گو ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی افواج کے لیے کہ اللہ انہیں ہمیشہ نصرت اور کامیابی ان کا مقدر بنائے، اور ملک عوام پاکستان کو کہ یہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہیں. اللہ کریم دونوں کو یعنی عوام کو اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت شکریہ جناب. علامہ محمد خلیق احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، اب ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اور خاص طور سے ہمارے اپنے ملک کے اندر، اپنی صفوں کے اندر جو غدار وطن ہے، جو غدار پاکستان ہے، جو غدار مسلح افواج ہے، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ہے، اور ہمیں یہ اپنی قوم کو برابر کرانا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. جب تک یہ سلامت ہے، یہ قائم ہے، ملک قائم رہے گا، اور ملک ان سے ہے، یہ ملک سے ہے. دونوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا لازم اور ملزوم ہے، اور اسی میں اسلام کی بھی فتح ہے، اسی میں ہمارے ملک کی بقا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائٹل ایگرو لایا مکئی کی فصل کا محافظ وائٹل سپر 4G. یہ مکئی کے تنے کی سنڈی اور باقی نقصان دہ کیڑوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرے. وائٹل سپر 4G فصل دوست حشرات کے لیے نسبتاً محفوظ ہے. وائٹل سپر 4G کے استعمال سے کیڑوں کی آبادی میں ہو نمایاں کمی. وائٹل سپر 4G سے کیڑوں کے مؤثر کنٹرول کے نتیجے میں فصل کی پیداوار میں ہو یقینی اضافہ. ہمارا عزم اچھی زراعت